میں چاہتا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں وہ مشہور و معروف خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور باقی جو آداب ہیں اور اعمال ہیں وہ انجام دینے، اس کے بارے میں حضور پاک نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی ایک دستور العمل ہے کہ ماہ رمضان میں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا، ماہ مبارک رمضان کو ہم کیسے گزاریں، اس کی طرف ہدایت فرمائی ہے، رہنمائی کی ہے سید المرسلین خاتم النبیین محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس کو خطبہ شعبانیہ کا کہا جاتا ہے رمضان کے بارے میں، لیکن چونکہ شعبان میں دیا گیا خطبہ تھا اس لیے خطبہ شعبان۔ اس میں 3-4 مرکزی نکات ہیں جس پر حضور پاک نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک فضائل ماہ مبارک رمضان، دوسرا اس میں اعمال ماہ مبارک رمضان، تیسرا تقوی و پرہیزگاری، اور چوتھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف ہے آخر میں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خاص تعلق ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اور اگر امیر المومنین کی زندگی کا تذکرہ ہو تو ان کی پاکیزہ اور اطہر زندگی کا اختتام ماہ مبارک رمضان میں ہوا، تو اس لحاظ سے ان کا بھی تعارف ہے۔ میں عربی سے گریز کروں گا تاکہ وقت ہمارا زیادہ صرف نہ ہو، ترجمے پر اکتفا کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، ہمارے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک۔ تو جو چیز اللہ کے نزدیک فضیلت رکھتی ہو واقعاً جو ہے وہ بہت زیادہ عظمت کی حامل ہے۔ اس کے ایام سب سے افضل ایام ہے، اس کے دن افضل ترین دن ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل راتیں، اور اس کے اوقات، ساعات، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات تمام اوقات سے افضل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی پر بلایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا اس بندے کے لیے، اس بندے خطا کار و گناہ گار کے لیے، کہ اللہ اسے اپنی مہمانی پر بلائے۔ یہ بندہ حقیر مہمان ہو اور وہ عظیم الشان مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام قدرتوں کا مالک اور سب سے بزرگ و برتر ہستی، وہ اس کی میزبان ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا، کیا عزت افزائی ہوگی بندے کی۔ خدا نے اس مہینے میں اپنے بندے کی عزت افزائی فرمائی ہے، اور یہی کہا ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ نے تمہیں عزت سے سرفراز کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینوں میں انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ اس مہمانی کے اثرات ہیں جو اللہ میزبانی فرما رہا ہے کہ تمہارا سانس تسبیح ہے، اور وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے مہمانوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ جو اس کے پاس مہمان ہے، آپ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو حقیر لوگ ہیں، نہ اتنا علم ہے نہ آداب ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، کیا آپ اس کی تمام ضرورت کا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ اس سے بار بار پوچھتے ہیں کوئی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی اور کھانا کون سا پسند کریں گے، کون سی چیزوں سے تمہیں پرہیز ہے، کون سا کھانا پسند کریں گے، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے جو آپ کی استطاعت میں ہوتی ہے ہر اس کے لیے سہولت مہیا کرتے ہیں۔
تو اب آپ دیکھیں کہ میزبان کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، تو وہ اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھے گا؟ لہذا کیا ہے کہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ دعاؤکم فی مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ پھر عمل کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، پروردگار اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی صرف وہ ثواب یہ نہیں ملے گا کہ غلام کو آزاد کیا، بلکہ اس کے گزشتہ گناہوں کو خدا معاف کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے گا، اسے خداوند متعال 70 واجب نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، اور ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ ابھی کھلے ہیں دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کہا کہ دعا کریں کہ خدا کبھی ان کو تم پر بند نہ کرے، کھولے نہ، جہنم کے دروازے کبھی نہ کھولے، یعنی نہ کھولے یعنی کبھی ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، جکڑے ہوئے ہیں شیطان۔ اس لیے آپ دیکھیں اس ماہ مبارک رمضان میں گناہ کم ہو جاتے ہیں، جرائم کم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان نے جو ان کی عادتیں بنا دی ہیں، اب شیطان نہیں بھی ہے، یہ خود بخود شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں، شاید جو پرانے جمعہ میں آنے والے ہیں ان کو یاد ہوگی۔ وہ مثال یہ ہے کہ ابھی بھی بعض دیہاتی علاقوں میں کنویں چلتے ہیں، کنویں، اور بیلوں کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو بیلوں کے آنکھوں پر وہ ایک پٹی سی باندھ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ کسان یا جو بھی مالک ہے وہ پیچھے ان کو ہانکتا ہے، یا ڈنڈا مارتا ہے، یا کیا ہے آواز دیتا ہے، ان کو ہانکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہے، وہ چاہے مالک موجود ہی نہیں ہے، وہ بیل جو ہے نا وہ گھومتے رہیں گے، گھومتے رہتے۔ تو یہ جو ماہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں نا، یہ بھی ان کی حالت بھی یہی ہے کہ شیطان نے اب ان کو اس راستے پہ لگا دیا۔ شیطان چاہے جکڑ دیا جائے، شیطان مر بھی جائے نا، وہ پھر بھی اس کے راستے پر چلتے رہیں گے جس راستے پر انہیں شیطان نے لگا دیا ہے۔ یعنی انسان اس حد تک آگے چلا جائے کہ شیطان اب اس کو کوئی ہنکانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی تشویق دینے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے راستے پر ہے، پناہ بر خدا۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خالص نیتوں کے ساتھ پکاریا، سچی نیتوں کے ساتھ، نیت میں فطور نہ ہو، اور سچی نیت پر ہی انسان کو مراد ملتی ہے۔ فرمایا پاکیزہ دلوں سے اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ دل کو کیسے پاک بنائیں؟ دل تو آلودہ ہے، دل تو ہمارا نجس ہے نفاق کی بیماری سے، ٹھیک ہے نا، نفاق کے بھی درجات ہیں۔ تو اب کس طرح سے ہم، حضور پاک تو کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ دلوں سے دعا کرو۔ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے دلوں کو پاک کرنے کا، اور وہ کیا؟ توبہ۔ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں اور خدا سے دعا کریں، خدایا ہمارے دلوں کو تو پاک کر دے، ان گناہوں سے پاک کر دے۔ یاد رکھیں جب تک دل آلودہ ہوں، نجس ہوں، گناہوں کی نجاست سے نجس ہوں، پلیت ہوں، دل پلیت ہوں گناہوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بغض و کینہ کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، خدا پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دل کیا ہے؟ آلودہ ہے۔ تو ان کو توبہ کے ذریعے سے پاک کریں۔ اور اگر دل پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی، خود بھی ہے، کہ اگر برتن نجس ہو تو اس میں جتنا بھی دودھ ڈال دیں وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، کیونکہ برتن نجس ہے۔
تو یہ ہمارا دل اگر گناہوں کی وجہ سے نجس ہوگا تو جو بھی اچھی بات اس میں ڈالے وہ بھی اس طرح سے کیا ہو جائے گی؟ آلودہ ہو جائے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پاک و اطہر ہے، اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے، لہذا ان کی محبت بھی نجس دل میں نہیں آ سکتی، وہ بھی زبانی دعویٰ ہوگا۔ تو کہا پاکیزہ دلوں سے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو شخص، نبی کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص قرآن کو آگے رکھے گا اور زندگی میں اس کی پیروی کرے گا، جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا، قرآن بھی تو امام ہے، کہا کہ جو اس کو اپنا آگے رکھے گا، امام بنائے گا، قرآن کو پیشوا بنائے گا، چونکہ قرآن اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے ہیں، فرمایا کہ وہ قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جو قرآن کو پشت سے پشت ڈال دے گا، قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں، یعنی جہاں خدا سے انسان کا رابطہ ہو، جہاں قرآن سے انس ہو، وہاں یہ بھی فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَقِرُّوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ۔ فرمایا کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، بڑوں کا احترام کرو، یعنی یہ حقوق العباد اور یہ جو ادب اور آداب ہے، معاشرے کی اخلاقی اقدار ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر مہربانی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور دوسرے کے یتیموں کے ساتھ لطف و مہربانی۔ پھر توبہ استغفار کی حضور نے دعوت دی ہے اس مہینے میں، یہ دستور العمل ہے نا کہ کیا کریں اس مہینے میں، ایک ایک چیز رسول خدا بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے توبوا الی اللہ من ذنوبکم، کہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں؟ کہ تمہارے جو نفس ہے وہ گروی ہے، تو تمہارے نفس گروی ہے تمہارے اعمال کی۔ فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، پس ان کو چھڑاؤ، گروی سے چھڑاؤ اپنے نفسوں کو استغفار کے ذریعے سے۔ پھر فرمایا تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے سنگین ہو چکی ہیں، لہذا کیا کرو، ان کو لمبے لمبے سجدے کر کے اس بوجھ کو کم کرو، یعنی گناہوں کے بوجھ کو طولانی سجدے کر کے، کہا ماہ رمضان میں، کہا طولانی سجدے کر کے اس بوجھ کو کم کرو۔ اور جو نافلہ نمازیں اس مقدس مہینے میں ادا کرے گا، اس کے لیے آتش جہنم سے براءت نامہ لکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ نافلہ نمازیں جو پڑھے گا، بہترین موقع ہے، آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، جو لوگ نماز شب کے عادی نہیں ہیں، نماز تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے ان کو، ماہ رمضان بہترین موقع ہے وہ نماز شب شروع کریں۔ سحری کے وقت آپ لازماً اٹھتے ہیں، جب کھانے کے لیے ہم اٹھتے ہیں، پیٹ کے لیے اٹھتے ہیں، تو کیا 5-10 منٹ ہم خدا کے لیے نہیں پہلے اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں نہ اٹھ سکتے، تو عادت بنائیں، اس ماہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری باتیں بہت ہیں، آخری بات کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخْفُضُ الْمَوَازِينُ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا، خداوند متعال اس کے میزان اعمال کو بھاری کر دے گا، زیادہ کر دے گا، جس دن لوگوں کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے۔ اور یہ بھی اور جگہ پر بھی فرمایا کہ
جب قیامت کا دن ہوگا تو نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تو جب حضور پاک فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ کسی مومن کا نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہے اور گناہ والا پلڑا بھاری ہے، تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجا ہوگا وہ میں نیک عمل اس کے نیک عمل کے پلڑے میں ڈال دوں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیک اعمال والا پلڑا جھک جائے گا اور برے اعمال والا پلڑا اٹھ جائے گا اور انسان نجات پا جائے گا۔ پروردگار، جو تیرے حبیب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دستورات فرمائے ہیں، جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، پروردگار ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو حقیقی روزہ داروں کا روزہ قرار دے اور اس مہینے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما۔